الم يروا انهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون پیچھے یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی تو شوق دیدار ابھرا، اور جب دیدار کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے ممکن نہیں۔ پھر ثابت کر دیا کہ دیکھو مجھے دیکھ پانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اور جب ثابت ہو گیا تو انہوں نے مان لیا۔ صالح طبیعتوں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ جو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اسے ماننے میں وہ تأمل نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اپنے رب سے کہہ دیا کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ ذرا سا اور آگے جاؤں گا تو فروغ تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، پر جل جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا کہ بس حد پرواز یہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ انسانوں کو اپنی حد کا اندازہ اور احساس ہو جائے کہ اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اعلیٰ درجے کی انسانیت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسائل جنم لیتے ہیں کب؟ جب لوگ اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں تب۔ ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، آپ لوگوں کو شاعری سے دلچسپی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے تب تو بیکار ہے کل سنانا۔ مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، مسئلے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے، بس مسئلہ حل۔ پیغمبروں سے زیادہ اپنی حدوں کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے اس کو سمجھا اور خوب سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک، کوئی بات نہیں ہے، یہ لو الواح میں تم کو کتاب زندگی دی جا رہی ہے، اور اس کتاب زندگی کی روشنی میں اپنی بھی زندگی گزارو، اور اپنی قوم سے کہو وہ بھی اسی کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ کل یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی، البتہ ایک پہلو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا،
وہ یہ تھا کہ یہاں الواح کے لسان آیا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لوحوں میں اس کے لیے لکھ دیا تھا۔ لوحوں سے مراد وہ تختیاں ہیں جو من جانب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں، احکام عشرہ پر مشتمل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ تختیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دی تھیں، فرشتوں سے لکھوائی تھیں، یا ان سے کہا تھا تختیاں لے کے آنا، ہم بولیں گے تم کو لکھنا ہوگا، یا وہیں ڈکٹیٹ کسی اور سے کروایا؟ اس سلسلے میں قرآن بھی خاموش ہے، احادیث بھی خاموش ہیں، اور قدیم آسمانی صحیفے بھی خاموش ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ فقہائے ملت اسلامیہ اس آیت کے سلسلے میں کہ کیا اس کا مطلب ہوگا، کیا شکل بنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کتاب تھما دی تھی، اور آپ تب تو چلتے نہیں تھے، الواح ہی چلتے تھے، تو الواح میں دیا، اوراق کا زمانہ ہوتا تو اوراق میں لکھ کے دیتے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کتاب ان کو تھما دی تھی؟ کیا صورت بنی؟ ارے کچھ تو فرماؤ آپ لوگ۔ بات تو وہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے چاہے ہاتھ سے لکھا ہو چاہے بول کے لکھوا دیا۔ ہاں جیسے آج کل موبائل میں چلتا ہے، آپ بول دیجئے بس لکھ کے آ جاتا ہے۔ آج کل تو موبائل میں چل رہا ہے نا، آپ بول دیجئے جو بولیں گے وہ لکھ جائے گا اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ایسے ہی تختیوں پر بول دیا ہو اور تختیوں پہ لکھ گیا، تو بات تو وہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا، کسی اور نے نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا۔ اگر یہ بات ہے تو یہ تو سائنس بہت پرانی ہے، اب سامنے آئی ہے۔ بول دیجئے لکھ جائے، یہ تو بہت پرانی سائنس لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی سائنس ہے۔ تو لوگوں نے تو کوئی ترقی تو نہیں کی ہے، ابھی پہنچے ہیں وہاں جہاں حضرت موسیٰ تھے۔ بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا صورت بنی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ہم کیا بتائیں گے؟ بہت ممکن ہے وہی صورت بنی ہو جو انہوں نے بتائی، کہ انہوں نے تختیوں پر بول دیا ہو، تختیوں پر لکھ گیا ہو، اس کا بھی امکان ہے۔ اور آج کی سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے۔ ہمارے سامنے سائنس بعد میں آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم کل ہے نا، اس کے لیے سائنس نئی تو نہیں ہو سکتی، اس کا بھی امکان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ہو بھائی لکھ کے تھما دو، ایسا ہوتا ہے۔ بڑے صاحب کہہ دیتے ہیں فلاں چیز لکھ کر کے بھیج دو، بھیج دیتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈکٹیٹ کرا دیا ہو، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو، تختیاں اپنے لے کے گئے ہوں، لکھ کے چلے آئے ہوں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ کیا معلوم؟ یہی نہیں معلوم کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ جانتے تھے، یہ بھی نہیں معلوم کہ نہیں جانتے تھے۔ ہو سکتا ہے جانتے رہے ہوں، کون سی حیرت کی بات ہے؟ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں البتہ لوگ بزید ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بزید ہیں۔ یہاں بھی ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے لکھنا پڑھنا جانتے رہے ہوں۔
البتہ لکھتے پڑھتے نہ رہے ہوں، اس کا کوئی ان کا پیشہ نہ رہا ہو ہم لوگوں کی طرح۔ ہم لوگ لکھتے پڑھتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ کبھی نہیں لکھتے پڑھتے، کبھی موقع آتا ہے تو لگتا ہے ارے تو پڑھے لکھے آدمی۔ میں خود ایک بار ایک بڑا مشہور تھا ڈاکٹر، بہت مشہور تھا، لیکن یہ سنا تھا کہ دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نام بہت تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ کبھی بیماری پوچھتا نہیں، نبض دیکھ کے ساری بیماری بتا دیتا ہے۔ میں بھی ایک مریضہ کو لے کر کے پہنچ گیا، میں نے بتانا چاہا تو اس نے کہا تھا میرے پاس کیوں آئے ہیں جب بالکل بتانا ہے تو؟ خاموش کر دیا، نبض پکڑا، ساری بیماریاں بتا دیں۔ کہا اب لے جا کر کے الگ سے پوچھ لیجئے کہ کچھ میں نے کم یا زیادہ بتایا ہو۔ معلوم ہوا کہ نہیں، کل صحیح بتایا، کچھ نہ کم نہ زیادہ۔ اب تک جو لوگ گئے تھے سب اس کو جاہل سمجھتے تھے، میں بھی جاہل ہی سمجھتا تھا۔ ناموں کتاب کاپی پر وہ اپنے کمپاؤنڈر سے لکھواتا تھا، دستخط بھی اپنا نہیں کرتا تھا، انگوٹھا لگاتا تھا۔ لیکن جب اس سے گفتگو ہوئی اور اس کو کریدا تو اس نے کہا میں پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوں، پڑھا لکھا ڈاکٹر ہوں، میں نے علی گڑھ سے ڈاکٹری کی ہے، میں نے امتحان بھی اس کا لیا۔ اس نے کہا امتحان لینا ہے تو آپ مولانا ہے نا، انگریزی اور عربی دونوں کا امتحان لیجئے۔ تو دواؤں کے نام بتاتا تھا کہ انگریزی میں اس دواؤں کے نام یہ ہیں، عربی میں ان دواؤں کے نام یہ ہیں، اور ہماری پیتھی میں، ایلیوپیتھی میں، ہندوستان میں فلاں فلاں بیماریوں کو یہ کہتے ہیں، اور عرب کے لوگ انہی بیماریوں کو یہ کہتے ہیں۔ کئی ایک گنا دیا، ان میں ہما وغیرہ بھی ہے۔ میں نے کہا بتائیے، خیال یہ تھا سب جانتے تھے کہ ان پڑھے جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر، باقاعدہ کوالیفائڈ۔ میں نے کہا پھر اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں آپ کچھ لکھتے ہوتے؟ کہا کیا ضرورت ہے مجھ کو لکھنے کی، یہ کل کس لیے ہیں؟ ان کو تنخواہ دیتا ہوں، میں کیوں کروں گا؟ میں اپنے ہاتھ سے صرف ایک کام کرتا ہوں، اپنا کھیت اپنے ہاتھ سے گوڑتا ہوں۔ میں روزانہ 12 بسوا گوڑنے کے بعد تب ناشتہ کرتا ہوں۔ کئی بسوا؟ ٹریکٹر سے لوگ 12 بسوا جلدی نہیں جوتے، بسوا تھوڑا سا چھوٹا ہے وہاں کا۔ روز ارے بھائی وہ ہمارے اور آپ کی طرح سے ڈالڈا والا آدمی نہیں تھا، وہ درجنوں انڈے سے تو دودھ پیتا تھا، شام کو بھی درجنوں انڈا کھاتا تھا، اور کم سے کم ایک مرغا دوپہر میں، ایک مرغا شام میں کھاتا تھا۔ کہہ رہا یہ سب سارے مرغے ہمارے ہیں، یہ سب مرغے مرغیاں سب ہماری ہیں۔ ہاں بھائی، اور کیا، گنے کی بات میں کر رہا ہوں، گنا کی، اور کیا گنا بھائی، سینکڑوں بھی کہا گنا اکیلے جو گوڑتا ہے، ایک نوکر نہیں رکھتا، تو 12 بسوا اگر وہ گوڑتا رہا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور تھا بھی وہی سے بیٹھا ہوا، دیکھنے میں لگ رہا تھا گنا گوڑ کے آیا ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھنے میں بھی لگنا ضروری نہیں ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ مولانا اظہار الدین اصلاحی صاحب تھے، ان کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مولانا ہے، بڑے تگڑے مولانا تھے۔ انڈا بستی تک بیچنے سائیکل سے گئے، بنارس انڈا بیچنے جاتے تھے، بہت بڑے مولانا تھے۔ آپ کے امام قدوری صاحب کمار تھے، ہانڈی بناتے تھے، جن کی قدوری آپ پڑھتے ہیں، ہانڈی بناتے تھے، ان کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بڑے مولانا ہیں، بڑے مولانا ہانڈی بناتے تھے بھائی، برتن بنا کے بیچتے تھے۔ یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قطعی طور سے کہنا بہت مشکل ہے، لکھا، لکھوایا، ڈکٹیٹ کرایا، بول دیا، واللہ عالم بالصواب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب دے رہا ہوں، لے جاؤ، تم بھی اس کی روشنی میں زندگی گزارو، اور اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس کے مطابق چلیں بس۔
اس کے مطابق چلیں گے تو پتہ نہیں کون کون سے دشمن ہو جائیں گے۔ کہا اس کا ٹینشن مت لو، سأوریکم دار الفاسقین، جن جن کی طرف سے نافرمانی اور جن جن کی طرف سے شرارت کا اندیشہ ہے، اے مولوی صاحب نام گاؤں کل بتا دوں گا، مسئلہ نہیں ہے کوئی، جاؤ کام کرو۔ آگے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے برگشتہ کر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں۔ آیات سے مراد وہی آیات ہیں جو الواح پر لکھوا کے دی گئی تھیں۔ فرمایا کہ ان آیات سے مستفید نہیں ہو پائیں گے کون لوگ؟ وہ جو ناحق گھمنڈ کرتے ہیں۔ ناحق، حق کے ساتھ گھمنڈ کرنے کی تو گنجائش بن سکتی ہے، اور ناحق گھمنڈ کرنے کی کیا گنجائش؟ اب کوئی آدمی جو گنا نہ کھا سکتا ہو، گنا، وہ کہے ضرورت پڑے گی تو ہم دانت سے پتھر توڑ دیں گے، فضول بات ہوئی نا۔ اب اپنے دانت کی مضبوطی پر اکڑے وہ جو گنا نہ کھا پاتا ہو۔ بکری اینٹھے کہ کوہڑا نگل جاؤں گی، فضول بات ہے نا۔ بھائی غرور کرنے کا حق ان کو ہے جن کے پاس وہ ہو جو سامنے والے کے پاس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے امثال میں دو جھاڑیاں آپس میں لڑ رہی تھیں، یاد ہے؟ دونوں اپنے گھمنڈ اور غرور میں مبتلا تھیں۔ کوئی پیڑ وہیں تھا، اس نے کہا رے بس کرو بھائی، بہت ہو گیا، سنتے سنتے کان پک گئے، این چنی آ چنی، اور اس قدر غرور اپنے بڑے ہونے اور اپنے مضبوط ہونے پر، اور وہ بھی بمر آیا و مسمعی منی، میں یہیں کھڑا ہوں اور میرے سامنے غرور ہو رہا ہے اپنے بڑے ہونے کا۔ کیا تک ہے بھائی؟ اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے غرور ناحق ہی ہو سکتا ہے۔ بس آپ کو غرور ہو سکتا ہے اپنے علم پر ہمارے مقابلے میں، لیکن رسول کے مقابلے میں آپ کو غرور ہو سکتا ہے طاقت پر ہمارے مقابلے میں، لیکن رسول کے مقابلے میں ہے کوئی گنجائش؟ رسول کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کیا؟ رسول اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اور سارے اوصاف و کمالات دوسروں کے مقابلے میں اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے غرور کا کیا موقع؟ تو فرمایا کہ جو گھمنڈ کریں گے زمین میں ناحق، ان سے ہم اپنی ان آیتوں کو پھیر دیں گے، یا یوں کہیے کہ اپنی ان آیتوں سے ہم ان کو برگشتہ کر دیں گے، یعنی ان آیتوں سے متاثر ان کو ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ اینٹھنے والوں کو چھوڑ دیتے، جاؤ اینٹو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اے موسیٰ سنو، اگر کچھ لوگ غرور میں مبتلا ہو کر ان آیات الہی کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ یہ میری سنت کے مطابق ہو رہا ہے، ٹینشن مت لینا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ واضح حقائق دیکھ لینے کے باوجود جو ایمان نہیں لاتے، یہ سمجھ لینا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر وہ ساری
ہر نشانی دیکھ لیں، ہر نشانی جو وہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں کل الآیات اور کل آیاتن کا فرق سمجھ لیجئے۔ کل الآیات کا مطلب یہ ہے کہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، جتنی نشانیاں ہیں سب دیکھ لیں، یہ نہیں کہا ہے۔ ساری نشانیاں نہ اللہ تعالیٰ سب کو دکھائے گا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ کل آیتن ہے یعنی جو نشانی وہ مانگ رہے ہیں، اگر ہر نشانی ان کے سامنے لا دی جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ نہ ماننے والے نہ ماننے کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیتے ہیں، سمجھا؟ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسے متکبرین اگر ان آیات پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تم کو کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مطالبے کے مطابق ہر نشانی دیکھ لیں گے تب بھی چونکہ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس لیے ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات نبی سے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اصل میں جب کوئی اپنا پتا پانی کرتا ہے، شب و روز ایک کر دیتا ہے، کسی کے لیے گھلتا اور گلتا ہے اور وہ اس کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا تو دکھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا ٹینشن مت پالنا، خواہ مخواہ دکھ مت اٹھانا۔ یہ نہ ماننے والے اسامی ہیں، نہ ماننے والے کبھی نہیں مانیں گے۔ کورونا کی بڑی زبردست پابندی آپ کر رہے ہیں، حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کیا قصہ ہے؟ ارے منہ تو کھولیے، تھوڑے کر کورونا کے رسم گھس جائے گا، ایک دم باندھ کے رکھا ہے دیکھیں، اور وہ تو مولوی صاحب پورا جابائی لگا کے آ گئے ہیں۔ چہرہ کھلا رکھیے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی تکلیف ہے کیا؟ تب کیا؟ ہاں ایسے رکھو۔ ہاں جن کو سردی زکام وغیرہ زیادہ ہے تھوڑا سا ان کو بچنا چاہیے بس۔ ہاں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہ جس قماش اور مزاج کے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جس قماش اور مزاج کے لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر یہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے، اسے نہیں لیں گے بطور سبیل۔ لا يتخذوا سبیلا، یہ وہ بدماش ہیں کہ اگر ان کو ہدایت کا راستہ مل جائے، یہ اسے دیکھ پائیں تو اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں گے ہی نہیں، یعنی اسے راہ ہدایت مانیں گے ہی نہیں۔ آپ ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے تو کہیں گے ناپاک ہیں ہم، زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں گے تو کہیں گے ہمارے پاس پیسے ہی کہاں ہے، روزے کی بات کریں گے تو کہیں گے کھانسی بہت زیادہ آ رہی ہے، ٹیبلٹ کھا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے۔ خاندان کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے بات کیجئے تو کہتے ہیں وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، ہم ہی کیوں جھکیں۔ والدین کی اطاعت اور خدمت کی بات کیجئے تو کہیں گے یک طرفہ قانون ہے کیا، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عجیب عجیب منطق۔ تو نہ ماننے والے مانیں گے نہیں، اور اگر ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا جائے، رشد کا راستہ دکھا دیا جائے تو رشد کا راستہ دیکھنے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو لپک کے کود کے چلے جائیں گے اس کی طرف۔ یہ حال ہے، جلسے میں بلائیے تو نہیں آئیں گے، اور ابھی قوالی ہو، ناچ ہو، کرکٹ ہو، پھر دیکھیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بہت بڑی پہچان ہے ان احمقوں کی
جو دلائل سے مطمئن نہیں ہوتے اور آیات کی طرف نہیں لپکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کرکٹ کے میچ میں دیکھیے مولانا صاحب تقریر کرنے گئے ہیں، وہ بھی تو سننے جائیے۔ کرکٹ دیکھنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن ممکن ہے کوئی اچھی سی تقریر سننے سے کچھ آپ کو مل جائے۔ بعض دفعہ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ارے ہم کو تو پتہ ہے کیا بولیں گے۔ بات صحیح ہے، آپ جانتے ہیں کیا بولیں گے، لیکن وہ بات جو آپ جانتے ہیں کوئی مقرر ایسے اسلوب میں آپ کے سامنے بیان کر دے جو انتہائی مؤثر ہو، تو جاننے کے باوجود ابھی تک آپ جس سے نہیں متاثر ہو رہے تھے اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اگر ہدایت کا راستہ پائیں گے تو اس کی طرف نہیں جائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ پائیں گے تو اس کی طرف لپک کے جائیں گے۔ یہ ان کی پہچان ہے۔ اس لیے ایسے لوگ اگر نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ والذین کذبوا ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، ایسا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی ہے پہلے بھی، اور یہ ہماری آیات سے یکسر غافل رہے ہیں۔ غافل ہونے کا مطلب اسے سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہی نہیں رہے ہیں۔ کہتے رہے ھذا اساطیر الاولین، کہتے رہے کہ یہ تو مولانا لوگوں کی بڑھ ہے، کہتے رہے کہ اس طرح کی باتیں تو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، کہتے رہے کہ اگر ہم یہ کل مانتے چلیں گے تو ہمارا بزنس ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگ نہیں مانیں گے۔ کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو اتنی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کی کہ یہ بدماش مانیں گے نہیں؟ تب کا اللہ کے رسول کو بھیج دیا۔ حضرت موسیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب یہ بتا دینا تھا کہ یہ احمق لوگ مانیں گے، جب نہیں مانیں گے تو کیا بلا جن کو مصیبت میں ڈالنے جاؤ، جب نہیں مانیں گے تو کہا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں کہنا چاہیے نا، بولے تب اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ ایک طرف کہا جاؤ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور یہ بھی کہہ دیا وَأَمُرْ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، یہ بھی کہہ دیا۔ اور دوسری تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بدماش مانیں گے نہیں، لے کے جاؤ، اور یہ بھی کہہ رہے نہیں مانیں گے، تب کیا فائدہ لے کے جانے سے؟ کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ کچھ مدد فرمائیے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے گڑبڑ کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ دیتے کہ ان کے پاس مت جانا، انہی کے پاس جانا، یعنی متکبرین کے پاس نہیں جانا ہے حضرت موسیٰ کو۔ بات تو صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تب یہ دوسری والی بات کہنے کیا تو جانے دیتے، مانتے نہ مانتے، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ اتنی لمبی گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ متکبرین نہیں مانیں گے؟ ہاں، اصل میں اس بات کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جس قوم سے حضرت موسیٰ کا سامنا تھا وہ بڑی نالائق قوم تھی، بڑی نالائق قوم تھی۔ ایک بار، دو بار، چار بار، بار بار آپ احسان کیجئے، بار بار احسان فراموشی ہو تو ذرا جھٹکا لگتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ ہدایت دینے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ جن لوگوں سے سابقہ ہے وہ اتنے بدماش ہیں کہ اب اندازہ کرو اس سے قبطیوں فرعونیوں کو چھوڑو، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ رات ہی رات نکلنا ہے، کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ۔ نکل گئے، دریا پر رکے، ادھر سے میٹنگ ہو گئی قبطیوں کی یا فرعونیوں کی کہ ان کو جانے نہیں دینا ہے، پیچھا کر لیا۔
دیکھا کہ سب آ رہے ہیں تو لگے چلانے، اے موسیٰ مروا ڈالو گے کیا؟ دیکھو سب آ رہے ہیں، لا کے یہاں پھنسا دیا۔ ارے چلو کہاں چلنا ہے؟ ارے بھائی رکو نا، اللہ تعالیٰ جہاں کہے گا وہاں چلیں گے، یہیں آنے کے لیے کہا تھا یہاں گئے، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ نہ کہے تو اپنی گردن کٹوا دیں؟ کالے کے چلے آئے، ٹھیک ہے۔ زیادہ چلانے لگے، وہ لوگ قریب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیا، یہ سب نکل گئے۔ اب ادھر سے یہ بھی داخل ہو گئے، ادھر پہنچے پھر کھڑے، اے موسیٰ بند کرو پانی بند کرو، سب آ رہے ہیں ابھی مار ڈالیں گے۔ ارے بھائی جس نے یہ راستہ پیدا کیا ہے وہ ان کے لیے راستہ بند کرے گا، اس نے ہم سے تو کہا نہیں ہے کہ تم چلے جاؤ ان کو مت جانے دینا، تو ہم کہا بیچ میں، تو کیا مطلب مروا ڈالو گے؟ ابو سب آ کے چھوڑیں گے کو؟ انہوں نے لاکھ کہا کہ راستہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ان کے لیے وہ بند بھی کرے گا، نہ کرے گا، نہ بند کرے تو دیکھ رہے بدماشی۔ ادھر چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، دیکھا وہاں بت کی پوجا ہو رہی تھی، کہنے لگے بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایک بت ہمارے لیے بنا دیجئے۔ اب بتاؤ، بت پرستی سے نکال کے لائے ہیں اور بت پرستی۔ ارے کہا تم لوگ ایک دم پاگلے ہو کیا؟ کہا پاگل کیا، یہ سب پاگل ہیں؟ یہ پینٹ شرٹ والے، یہ بڑی بڑی موچھ والے، یہ ٹوپی کرتا والے، کل پاگل ہے کیا؟ یہ ڈاکٹر صاحب لوگ، انجینئر صاحب لوگ کل پاگلے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کیا کیا منطق تھی؟ ارے کہا آپ چلتے رہیں، کہیں رکیں گے بھی؟ حضرت موسیٰ نے کہا جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ نہ کہے تو چلا کریں، اب نہیں جائیں گے بھائی، ہمت نہیں ہے، تھک گئے، بس بیٹھ گئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہوگا کہ رک جانے دو، کوئی بات نہیں، یہیں کہہ دو یہیں رہیں۔ پھر مطالبہ کیا کہ رات میں تو کوئی بات نہیں ہے، دن میں دھوپ بہت لگتی ہے، چلچلاتی دھوپ، اور اس ریت پر جھلستے ہیں، یہاں نہیں رہیں گے، ہم کو سایہ چاہیے، سایہ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، باقاعدہ بادل آ کے ٹک گیا چھت کے طور پر، آ کے ٹک گیا نہیں، کہہ لو اب آرام سے رہو۔ کہنے لگا یہ جو جھکڑ وغیرہ آ رہے اس کا کیا علاج؟ خالی سایہ نہ ہوا ہے، جو دھول مٹی اڑ رہی اس کا کیا ہوگا؟ عجیب بدمعاش قوم ہے بھائی، ابھی تک سایہ چاہیے تھا، اب دھول مٹی سے بچنے کے لیے چاہیے۔ کہا نہیں اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ ادھر تب تک کھانا ہونا ختم ہونے لگا، کہنے لگے اب تو ستو ختم ہو رہا ہے، کھانا چاہیے۔ کہا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا، تم سے کہا تھا نا کہ چلنے دو، اللہ تعالیٰ جہاں کہے گا وہیں رک جائیں گے، تو ضد کر کے یہیں بیٹھ گئے، اب یہاں کہاں کھانا ملے گا؟ کہا نہیں ہم یہیں رہیں گے، ہم کو یہیں کھانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کر، اللہ نے من و سلوہ اتارنا شروع کر دیا، پتہ ہے نا من و سلوہ پانے لگے، کہنے لگے یہ روز گوشت روٹی نہیں چلے گی، ساگ بھاجی چاہیے۔ کتنی بدمعاش قوم ہے۔ وہ گئے، باقاعدہ چشمہ وہاں موجود تھا، پانی وافر مقدار میں موجود تھا، کو لڑنے لگے کہ نہیں تم لوگ چھوٹی برادری کو پیچھے رہنا، پہلے ہم پانی لے لیں گے تب تم لینا۔ اور یہ جاگ کب رہے ہیں؟ 10 بجے۔ وہ بیچارے جو 3 بجے اٹھ چکے ہیں، اب 3 بجے سے 10 بجے تک پخانہ پیشاب نہ کریں، صاحب لوگ اٹھیں گے پانی لیں گے تب ہم لیں گے۔ جھگڑا ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ساری برادریوں کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام کر دو، مارو چٹان پر الگ الگ 12 چشمے جاری ہو جائیں گے، سب سے کہہ دو اپنا اپنا چشمہ سب لے لیں۔ وہاں پڑے کہہ لے گا اب ہم کو سیدھے مکان چاہیے۔ کہا مکان چاہیے اور آلو اور ساگ پیاز چاہیے تو جاؤ اس شہر میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اس میں، تم لوگ جاؤ گے تو سب بھاگ جائیں گے۔ نہیں ہم نہیں جائیں گے، کٹوانے جائیں گے اپنے آپ کو۔ اذهب انت وربک انہا ہونا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ کے میدان کھا لیجئے، تب ہم آئیں گے، تب تک ہم یہیں تشریف رکھتے۔ وہ بدمعاش قوم ہے۔ ایسی بدمعاش قوموں کی طرف سے روز بدمعاشی سامنے آئے گی، تو اندیشہ تھا نا کہ حضرت موسیٰ بھی وہی کر جاتے جو حضرت یونس نے کیا تھا، بھاگ کھڑے ہوئے، ہٹاؤ ہم کو اسی لوگوں میں کام ہی نہیں کرنا ہے، ہم کو اتنا تنگ کر دیا ہم کرسوا چھوڑ بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کا جگر تھا، وہ اتنے دنوں اتنی بدمعاشیوں کے باوجود بھی ٹکے رہ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کل سمجھا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن گھبرانا مت، بدمعاش لوگ ہیں۔ البتہ یہ بتا دیا کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون،
اور وہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے اعمال ڈھہ جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کریں گے اور آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں رکھیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جلائے جانے اور وہاں اصلی نتیجہ سامنے آنے کا یقین نہیں رکھیں گے، تو ایسے لوگ اگر کچھ نیکیاں بھی کریں گے تو وہ ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی، اور ان کو جو بھی بدلہ ملے گا ان کی کارگزاری ہی کا بدلہ ملے گا۔ بس سمجھیں، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، پریشان مت ہو۔ اچھا صاحب، چلیے بات ہو گئی، لے کر کے آ گئے، تو اب تو بات آگے کی آنی چاہیے نا۔ اب تو یہاں تک جب بات پہنچ گئی، حضرت موسیٰ گئے اور کتاب لے کر کے آنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہدایات کی، بڑی نصیحتیں کی، اب کتاب لے کے آ گئے۔ کتاب لے کے آئے تب کیا ہوا؟ گفتگو یہ نہ ہونی چاہیے اے حضرت مولانا، بات یہی نہ ہونی چاہیے، پھر پیچھے اللہ تعالیٰ فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد، من بعدہ اے میں من بعد ذہابہ الی الطور، اتنا چھپا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے طور پہ چلے جانے کے بعد موسیٰ کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ بچھڑا کیا تھا؟ ایک جسد تھا بس، یعنی بچھڑے کی ایک مورتی، بس بچھڑا نہیں بنا تھا، بچھڑے کا اسٹیچو بنا تھا۔ یہ جسدن کیا ہے ترکیب میں؟ بولو جلدی بولو، بیان ہے، بدل، اچھا، لہو خوار، اس کے لیے خوار تھا۔ خوار جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ خوار کسے کہتے ہیں؟ ہر آواز کو نہیں، جیسے میں بول رہا ہوں یہ خوار ہے، ہاں، بیل کی ڈکار کا نام ہے خوار۔ بیل جو ڈکرتا ہے اس کا نام ہے خوار، ایسے جو بولتا ہے وہ خوار ہے۔ بکری جو بولے گی وہ خوار نہیں، کتا جو بولے گا وہ خوار نہیں، بیل جو ڈکرتا ہے۔ اب سوچئے، جب قصہ ختم ہو گیا تو پھر اسی کا بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ اب تو گئے کل لے کر کے چلے آئے، اب اس سے پہلے کا قصہ شروع ہو گیا۔ ایسا کیوں؟ قرآن کا یہ بہت معروف اسلوب ہے کہ ایک بات شروع ہوتی ہے اور ایک لائن سے جا کر کے اینڈ تک پہنچ جاتی ہے، پھر اسی کا کوئی ایک خاص پہلو الگ سے بیان ہو جاتا ہے۔ اسی اسلوب کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے مولانا فراہی پر بہت سارے لوگوں نے بڑی تنقید کی ہے۔ سورہ فیل پڑھی ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، بات پوری ہو گئی۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، بات پوری ہو گئی۔ تم نے دیکھا نہیں اصحاب الفیل کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا؟ اے مول صاحب، اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور جب تباہ ہو گئے تو چڑیوں کو بھیجا، جاؤ کل کھا پی کے ختم کر دو، تاکہ تعفن نہ پھیلے، وہاں کے لوگوں کو اس سڑانت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، مہاماری نہ پھیلے، ختم۔ اب ایک خاص پہلو تھا بتانے کا کہ یہ کیسے ہوا،
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہوا ایسے کہ تم خود آگے بڑھے خانہ خدا کو بچانے کے لیے اور کنکریاں برسانی شروع کیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کنکریوں کو اتنا زوردار، طاقتور، زود اثر بنا دیا کہ ان سے سب پوری فوج تباہ ہو گئی، ایسے تباہ ہوئی جیسے اسف معقول۔ کیا پریشانی ہے اس میں؟ مولانا مودودی صاحب نے سخت تنقید کی ہے کہ مولانا فرائی کی یہ رائے غلط ہے۔ کئی اسباب کے ساتھ ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر بات وہ ہوتی جو مولانا کہہ رہے ہیں تو ترتیب دوسری ہوتی، یعنی یہ ہوتا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وارسل علیہم طیرا ابابیل فجعلہم کعصف مأکول، ایسے ہوتا۔ مولانا نے اس اسلوب کو نہیں سمجھا، اس لیے یہ تنقید کر دی ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ٹھیک اسی اسلوب پر ساصرفوں سے چل کر کے الا ما کانوا یعملون تک ایک بات پوری ہو گئی، اب اس کے اندر کا ایک پہلو جو قابل ذکر تھا الگ سے اسے بیان کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا؟ نہیں پڑھا ہے؟ اے مولانا صاحب پڑھا ہے کہ نہیں پھر سورہ فیل؟ تو اب تو پہلے ہی جانتے ہیں۔ اور دیکھنا چاہیں تو ایک جگہ دیکھ لیں، سورہ نوح کھولیے، سورہ نوح کل سمجھ لیا آپ نے، پڑھ لیا۔ اب یہاں آئیے آیت نمبر 24، آیت مل گئی؟ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اپنے گناہوں کی پاداش میں یہ غرق کر دیے گئے، جہنم رسید ہوئے، کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں مل سکا اللہ کے علاوہ، پوچھا تک نہیں کسی نے، کہا خیریت ہے؟ کچھ بچا، بات تو ختم ہو گئی نا؟ یہاں سے لے کے آخرت تک کا مسئلہ بیان ہو گیا کہ نہیں؟ اب اس کے بعد پھر قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ارے جب وہ مر گئے تو اب کیا لا تذر؟ اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ غرق کر دیے گئے، یہاں تک کہ جہنم رسید ہو گئے، حشر کے میدان میں گاڑی پھنسی تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ملا، کل تو ختم ہو گیا نا، اب جہنم میں ہے۔ جہنم میں رہنے والوں کے بارے میں حضرت نوح کا یہ کہنا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کیا موقع ہے اس کا؟ ایک بات اپنے اختتام تک پہنچا دی گئی، اب اس کا ایک اور نمایاں پہلو جو چھوڑ دیا گیا تھا الگ سے بتانے سمجھانے کے لیے الگ سے اس کا ذکر کر دیا۔ یہ بہت معروف قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ترتیب یہ نہیں یہ ہونی چاہیے، اللہ میں سے زیادہ قابل ہیں کیا آپ؟ ترتیب وہی ہونی چاہیے جو قرآن مجید میں ہے۔ اب ہم نہ سمجھ سکیں تو اللہ میں کا کیا قصور ہے کہ نہیں؟ 20 مثالیں اس طرح کی دی جا سکتی ہیں، 20 تو میں کم کہہ رہا ہوں، سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور اتنی مثالیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مزید مثالوں کی ضرورت نہیں۔ تو بات پوری ہو گئی۔ اب انہی کے اندر کا ایک پہلو جو بطور خاص قابل ذکر تھا وہ الگ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہے کہ اور موسیٰ کی قوم نے طور پر موسیٰ کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا، ایک جسد، محض جسم، مجسمہ، جس کے لیے خوار تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کیسے بچھڑا بنا تھا؟
ان بدماشوں نے، سامری اینڈ کمپنی نے پہلے تقریریں کی کہ ارے بھائی آپ لوگ ایسا کیجئے کہ ابھی ایک مکاشفہ ہوا ہے مجھ کو. حضرت موسیٰ جب یہاں سے گئے تو دیکھا ادھر سے جبریل جا رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں دیکھ لوں تو میں نے دیکھ لیا. اب آپ لوگ نہیں دیکھ سکے تو میں کیا کروں. میں نے ان کی سواری کی دھول اٹھا لی ہے، میرے پاس ہے. اگر آپ لوگ اپنے زیورات دے دیں کہ ہم دیوتا بنا دیں اور یہ دھول اسی میں ڈال دیں تو جس معبود کو تلاش کرنے موسیٰ وہاں گئے ہیں وہ معبود یہیں مل جائے گا. اور موسیٰ کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا، موسیٰ کو یہیں رکنا چاہیے تھا، کیونکہ جبریل امین یہیں سے جاتے اسی دھول کو لینا تھا. وہاں جانے کی کیا ضرورت، یہیں رہ گئے ہوتے. ارے جب ٹرین سرائے میں رکے گی تو اعظم گڑھ بیٹھنے کی کیا ضرورت، یہیں بیٹھ لیتے. ایسا سمجھایا کہ لوگوں نے کہا ارے وہ تو بات ہے. تو اب کوئی زیور دینے کو تیار نہیں تھا. تو ان کے چٹے بٹوں، اس کے چٹے بٹوں نے یہ سمجھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کلیان ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے یہ زیور بھگوان قبول کر لے، تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں کریں گے. تو انہی لوگوں کے پاس تو لوگوں کے زیورات رکھے تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھیے ہم ایسا زیور اپنے پاس آپ لوگوں کا نہیں رکھیں گے جس سے ہمارے اوپر سنکٹ آ جائے. ہم پھینک رہے ہیں، لو بھئی اپنا لو، چاہے یہیں پڑا رہنے دو. اب سب ڈر گئے کہ جب سنکٹ مولانا لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو ہم لوگوں کو تو واقعی سمجھنا چاہیے. بس کہا ٹھیک ہے دے دیجئے، کوئی بات نہیں. اور یہ سامری فنکار تھا، بتگری کا ماہر تھا، اور اس نے جلدی جلدی دن رات ایک کر کے چند ہی دنوں میں بت بنا کے کھڑا کر دیا. اور ایسا بت بنایا کہ اگر ہوا چلے تو اس کے اندر سے بھاں بھاں کی آواز ہے. بنا تو دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر کمنٹ کیا ہے. کیسے دیوانے تھے یہ، اس کو خدا مان گئے. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. کیا انہوں نے اتنا نہیں سمجھا؟ یہ رائیون دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، سمجھنے کے معنی میں ہے. آپ لوگ کہتے نہیں ہیں انی ارا، آئی سی کا مطلب خالی میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا ہوتا ہے. ہاں زیادہ تر اسی معنی میں آتا ہے. تو اتنا بھی انہوں نے نہیں سمجھا کہ لا یکلمہم یہ دیوتا ہے، خدا ہے، معبود ہے، ان سے بات تک نہیں کرتا. جبکہ موسیٰ جس خدا کے پاس گئے ہیں یکلمہ، وہ ان سے بات کرتا ہے. ولا یہدیہم سبیلا، اور یہ ان کو کوئی راہ بھی نہیں سجھاتا. بھگوان ہم کیا کریں، چپ ہے، بول ہی نہیں رہا. بھگوان مصیبت آ گئی ہے دور کر دیجئے، چپ ہے، بول ہی نہیں رہا. سوال یہ ہے کہ جب سننے کے لیے اور تیار نہیں اور یہ سن بھی رہا ہو تو ان کی مدد نہیں کر سکتا، ان کے مسائل نہیں حل کر سکتا، تو آخر وہ کیسے خدا ہو جائے گا؟ اتنی موٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اتخذوہ وکانوا ظالمین. اتخذوہ کیا انہوں نے اس کو لے لیا، کیا لے لیا؟ معبود بنا لیا. الہ، اتخذوہ الہ، چھپا ہوا الہ. انہوں نے معبود بنا لیا اس کو. وکانوا ظالمین، اور یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اس کو معبود کیا بنایا، خود اپنے اوپر ظلم کا راستہ کھول دیا. لیکن حماقت تو کسی نہ کسی دن ظاہر ہو جاتی ہے نا. کبھی کبھی ہم لوگ بھی بیوقوفی کر جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیوقوفی کی ہے. کبھی اس کا تجربہ ہوا کسی کو؟ کسی کو تجربہ نہیں ہوا؟
مجھے تو بار بار ہوا ہے، میں تو بھائی بیوقوف ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بڑے ذمہ دار نے ایک لڑکے کو ایسے ہی کسی مسئلے میں، کیا ایک مسئلہ تھا، اس میں ٹرخا دیا۔ حالانکہ وہ ٹرخایا اس لیے تھا کہ دیکھیں اس کے اندر کتنی لپک ہے، لیکن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے اس کی خیر خواہی لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے ان سے کہا آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، یہ بھی کوئی بات کہنے کی ہے؟ ذمہ دار نے کہا کہ آپ نے کہا صحیح کہا، لیکن ان کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا، میری کیا عزت رہ گئی؟ اب تک مجھے یاد ہے کہ میں نے بیوقوفی کی، ان کے سامنے ان سے نہیں کہنا چاہیے۔ تو آپ لوگ تو عقل مند ہیں، کبھی بیوقوفی نہیں کرتے، مگر مجھے یاد ہے، میں تو اور بھی کئی واقعات مجھے یاد ہیں، بیوقوفی اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر واقعی بیوقوفی ہو جاتی ہے اور آدمی سوجھ بوجھ والا ہے تو دیر سویر احساس ہو جاتا ہے کہ بیوقوفی ہو گئی۔ لگتا ہے یہ بھی سب سوجھ بوجھ والے تھے، جذبات سے مغلوب ہو کر، تقریروں سے متاثر ہو کر سامری کا جادو چل گیا، اس لیے بات تو مان لی۔ لیکن وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لگتا ہے کہ اس جھانسے میں آ جانے والوں میں کل بدماشی نہیں تھے، بعض صالح طبیعت کے لوگ بھی تھے جو جھانسے میں آ گئے تھے۔ تو جب سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کے معنی یہ دیکھیے عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، لفظی ترجمہ نہیں ہوگا۔ سُقِطَ فِی الْأَیْدِی کے معنی ہوتے ہیں نادم ہونا، خجل ہونا، شرمندہ ہونا۔ فَلَمَّا سُقِطَ فِی أَیْدِیہِم کے معنی کیا ہوں گے؟ جب ان کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہوا، اس پر ندامت ہوئی، خجل ہوئے، جب دماغ ٹھنڈا ہوا اور دیکھا کہ یہ تو وہی اسی طرح کا ایک دیوتا ہے جیسے مصر میں ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں، کوئی خاص تو ہے نہیں، تو ان کو لگا گڑبڑ ہو گیا، زیورات بھی گئے اور نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلا۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور ان کو لگا، یہ بھی رائیون اسی معنی میں ہے، اور ان کو لگا کیا؟ بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو اب ان میں سے جو صالح طبیعت کے لوگ تھے، بات انہی کی کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہم کو معاف نہ کیا تو یہ گھاٹا تو ہوا ہی، آئندہ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ زیورات تو گئے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو لتو اتر جائے گا، ہتھو اتر جائے گا، دونوں چلا جائے گا کل۔ ان کا احساس ہونا یا ان کا احساس جاگ جانا دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی طبیعتوں میں صالحیت تھی۔ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ان کو تربیت باقاعدہ نہیں مل سکی تھی، موقع ہی نہیں ملا تھا۔ مصر میں ساری توانائی تو قبطیوں پر صرف ہو رہی تھی، اس لیے کہ بغیر ان کو راستے سے ہٹائے یا بغیر ان کو منوائے ان میں کام کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور جب یہ تباہ ہوا، برباد ہوا، تو وہاں کے بعد سے تو ابھی سفر چل رہا ہے، سفر میں مزاحمتیں، دشواریاں اور دقتیں چل رہی ہیں۔ اب جا کر کے ذرا رکنے ٹھہرنے کا موقع ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی تربیت کرنے سے پہلے میرے پاس آؤ، میں تمہاری تربیت کر دوں، پھر تم جاؤ تربیت کرو۔ حضرت موسیٰ ادھر ٹریننگ لینے گئے تھے، ادھر یہ حادثہ ہو گیا۔
ٹرینر ابھی خود ٹریننگ میں ہے، اس سے پہلے یہ واقعہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ جب وہاں سے لوٹے، حالانکہ جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھا کہ ما عجلک یا موسیٰ، جلدی کہاں چلے آئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ، میں 10 دن پہلے اس لیے آ گیا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، میرے پیچھے لوگ میرے ہی نقش قدم پہ ہیں، اگر 30 کے بجائے 40 دن بھی لگ جائے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پرابلم نہیں ہوگا، اچھا آنے سے پہلے کہا کہ موسیٰ تم کر دے، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، پرابلم ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ ارے کہا وہاں بت پوجا جا رہا ہے، بت تیار ہے۔ اچھا اب آنے کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں نے استقبال کیا ہوگا حضرت موسیٰ کا، نہیں کیا ہوگا؟ بولیے۔ سب سے بڑا ذمہ دار، پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر آ رہا ہو تو پورا کیڈر استقبال کرتا ہے کہ نہیں؟ ویلکم، سواگت کرتا ہے نا۔ سارے لوگ ان کے سواگت میں باہر نکلے۔ جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کے پاس، غضبانہ، آصفہ، غصے اور افسوس میں بھرے ہوئے۔ غضبان جانتے کس کو کہتے ہیں؟ غضبان کون سا غصہ ہے؟ نہیں پتا؟ اچانک آدمی کا پارا چڑھ جائے اس کے لیے غضبان آتا ہے۔ اب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے رخصت کیا، ہنستے مسکراتے اس خوشی اور مسرت میں کہ ہم وہ قیمتی چیز لے کے جا رہے ہیں جس کے لیے یہاں آئے تھے، باقاعدہ سرٹیفکیٹ ٹریننگ کا مل گیا ہے یہاں آئے۔ اور جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا بس پارا چڑھ گیا، دیکھتے ہی سنک گئے۔ یہ ہے غضبان۔ رحمان اسی وزن پر ہے نا۔ پانی آپ ہانڈی میں رکھ دیجئے، گرم ہوتے ہوتے اچانک کھولنے لگتا ہے پانی نا، جہاں سے کھولنے لگتا ہے کہتے ہیں القدرو، بولو غلیان، بولو بھائی نا کچھ کہو، نہیں کہتے؟ آدمی کو پیاس لگی ہے، پانی نہیں پایا لیکن دوسری چیزوں میں کھویا رہا، اچانک پیاس کا احساس ہوا۔ پیاسا آدمی پیاس کا احساس کر لے تو اچانک پیاس میں شدت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے موقع پہ کہتے ہیں عبداللہ عطشان۔ سمجھا آپ نے؟ تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے، نارمل آ رہے تھے مگر جیسے ہی فیس کیا قوم کو اچانک پارا چڑھ گیا، اچانک پارا چڑھ گیا، آصفہ اور افسوس بھی ہوا۔ پارا کس بات پر چڑھا؟ کس بات پر پارا چڑھا؟ ارے بھیا جس بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں وہی بت پرستی ہمارے ہی گھر میں شروع ہو گئی، پارا اس پر چڑھا۔ افسوس کس بات پر ہوا؟ کتنے احمق لوگ ہیں، کتنے احمق ہیں کہ ان کو نکال کے لائے ہی ہیں اس نام پر کہ یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے، فرضی ہیں، حقیقی معبود کی طرف چل رہے، اسی نام پر لائے۔ افسوس یہ ہے کہ یہ احمق لوگ اسی میں جا گرے، جس سے بچایا اسی میں جا گرے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے آگے اس لیے کھینچ لیا ہو تاکہ جو پیخانہ ہے پیر اس پہ نہ پڑ جائے، تو لا کے ایک پیر تو رکھا مگر دوسرا گھما کے پھر اسی پر چپاک سے رکھ دیا۔ تب ہتھوا پکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی تم بوڑھے تھے کیا؟ اتنی بات نہیں سمجھ میں آئی۔
قال بئس ما خلفتمونی من بعدی عجلتم امر ربکم، بس دیکھتے ہی تو انہوں نے کہا بہت بری جانشینی کی تم نے میرے جانے میرے من بعدی کا مطلب من ذہابی، میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے میری بری جانشینی کی، میں نے تمہارے ذمے، اب ظاہر ہے کہ استقبال کے لیے کون گئے ہوں گے؟ للو کلو پپو تو گئے نہیں ہوں گے، صاحب لوگ نہ گئے ہوں گے، انہی سے کہا آپ لوگوں نے بڑی بری جانشینی کی، ہم نے آپ کو ذمہ دار و انچارج بنایا تھا اس قوم کا، اور قوم وہاں پہنچ گئی، آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی، آپ نے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے فیصلے میں جلدی کر دی؟ اس نے کہہ دیا میں نے جبریل امین کی سواری کے پاؤں سے یا اس کی گرد سے وہ برکت حاصل کر لی ہے، اتنا بھی نہیں انتظار کر سکے کہ موسیٰ کو آنے دیں، پوچھے کہ واقعی یہ برکت کی چیز ہے کہ نہیں، بس خوشبو کے نام پہ کسی نے کچھ دے دیا، ناک میں لگا لیا۔ اور اتنا کہتے ہی پارا اور چڑھ گیا، اتنا چڑھا کہ القل الواح، الواح کو پھینک دیا، زمین پہ ڈال دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب زمین پہ ڈال دیا تو سب سے پہلے تو احتساب ان کا ہوگا نا جو سب سے بڑے صاحب تھے۔ اصول یہی ہے، ہمارے ہاں اصول الٹے سب چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے استاد مولانا عبدالمجید ندوی صاحب کو، وہ ہم لوگوں سے کہتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ بھائی دیکھو، پہلے ناظم صاحب کو ٹھیک ہونا پڑے گا تب میں ٹھیک ہوں گا، نہیں تو نہیں، پھر مجھے ٹھیک ہونا پڑے گا تب آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اور پہلے آپ لوگ ٹھیک ہوں تب طلبہ سے ٹھیک ہونے کی امید کی جائے گی۔ وہ کہتے تھے لائن یہ ہے، انتہائی غلط بات ہے یہ کہ ان کو ٹھیک کیا جائے اور خود گڑبڑ رہے ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر پیڑ سوکھ رہا ہے تو شاخیں کاٹنے سے پیڑ ہرا نہیں ہوگا، اس کی جڑ میں غذا پہنچائیے، اور جہاں سے سوکھ رہا ہے اس کا علاج کیجئے، تب پورا پیڑ ہرا بھرا ہوگا۔ اصول یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عین اصول کے مطابق اپنے خلیفہ حضرت نام بولے حضرت ہارون سے بڑھ گئے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، یہاں یہاں ادھر آ جاؤ نا، یہاں بیٹھو، ماروں گا نہیں۔ آتے ہی انہوں نے کہا تو کہاں رہا، تو کہاں رہا، یہ ہے سب ہو گیا، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی سمجھ، آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ چل میں نے پریکٹیکلی اس لیے بتا دیا کہ لوگوں نے اس میں بڑی لمبی بحث کی ہے، اور حضرت ہارون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی بھی نکالی ہے، اور تورات نے تو غضب ہی کر ڈالا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ کا جو رویہ رہا، اس کی بنیاد پر انہوں نے حضرت ہارون ہی کو مجرم اصلی قرار دے دیا ہے، حالانکہ بات صرف اتنی سی تھی، بس صرف اتنی سی۔ اخذ براسہ ولحیتہ یجر الیہ، ان کا سر اور ان کا یہ داڑھ پکڑ کر کے ہلایا، تم کہاں تھے، کیسے تمہارے ہوتے ہوئے ایسا ہو گیا؟ یہ کوئی ایسی حیرت ناک بات نہیں ہے جس پر گستاخی قرار دی جائے اس حرکت کو، یا دشمنی مان لی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب بتائیں مجھ کو، اس میں پیار جھلکتا ہے یا دشمنی؟ سچ بتائیے گا۔ احتساب تو ہے سخت، لیکن اپنوں ہی سے آدمی نہ اس طرح کہے گا، غیروں سے تو لاٹھی اٹھا کے مارے گا، تو کہاں رہے؟
مجھے نہیں لگتا کہ اس اسلوب میں ان کی کوئی توہین ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت کا فتور ہے یا ان کا کوئی قصور ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ بات بڑی سادہ سی ہے، اس کو رنگین مت بنائیے، رنگ مت چڑھائیے۔ قال ابن ام، کتنا پیار بھرا لہجہ ہے، دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ محبت ٹپک رہی ہے، نظر آ رہی کہ نہیں؟ یبن ام کے معنی یا اتنا لمبا ترجمہ کر دیا ٹیڑھا سا۔ یبن ام، اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں جائے، مطلب اے میرے وہ بھائی جو اور میں دونوں ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں سے، ایک ہی ماں کی آغوش تربیت میں ہم دونوں پلے بڑھے ہیں۔ اس ماں نے جو آپ کو صالحیت اپنے دودھ کے ذریعے پلائی ہے، اسی ماں نے اپنی صالحیت اپنے دودھ کے ذریعے مجھ میں بھی منتقل کی ہے۔ جس ماں کی آغوش آپ کو میسر آئی ہے، اسی ماں کی آغوش مجھے میسر آئی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ان لوگوں کی سن لوں گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں، ابن ام میں ایک پوری داستان ہے، بہت مشکل ہے ابن ام کی تشریح کرنا۔ قریب ترین الفاظ میں جو میں سمجھا سکتا تھا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر محسوس کر سکتے ہوں آپ تو اندازہ کیجئے ابن ام میں کس قدر محبت ہے۔ اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے دبا لیا، مطلب دھیرے دھیرے اس کے سپورٹر زیادہ ہو گئے، میرے سپورٹر کم رہ گئے۔ میں سختی کے ساتھ نمٹنا چاہتا تھا، لیکن اب اکثریت اس کے ساتھ ہو گئی تھی، میں اقلیت میں رہ گیا تھا، اور مجھے اندیشہ ہوا وَقَعْدُوا يَقْتُلُونَنِي، اور لگ رہا تھا کہ اب میں مزید سختی دکھاؤں گا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس لیے محض قتل سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر میں قتل ہو جاتا تو آپ کے لیے ایک اور نئی آزمائش آ جاتی، آپ کو اپنا ساتھی تلاش کرنا پڑتا جو آسانی سے نہیں ملتا، اور یہ لوگ آپ کو نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ تباہ ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا شریک رسالت کیا تھا، اور رسول پر ہاتھ ڈالنے والا بچتا نہیں ہے، یہ پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ میں نے اس قوم کی محبت میں خاموشی اختیار کر لی آپ کے آنے تک بس۔ اچھا دیکھیے، رعب الگ الگ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون کی قابلیت و ذہانت میں کلام نہیں ہے، لیکن جو آنچ موسیٰ کو دیکھ کے قوم کو آتی تھی وہ ہارون کو دیکھ کے نہیں آتی۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ میں بھی آپ کا استاد ہوں اور بھی آپ کے اساتذہ، لیکن سب کو دیکھ کے ویسی آنچ نہیں آتی، مجھے دیکھ کے تو کسی کو آنچ نہیں آتی، بعض اساتذہ کو دیکھ کے آنچ آتی ہے، ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا اختصاص ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا رعب داب کچھ ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کے ہی آنچ آتی تھی، تو بہت سارے فتنے تو محض اس لیے دب جاتے تھے کہ سامنے موسیٰ ہوتے تھے، اور مولانا ہارون صاحب کی وہ بات نہیں تھی، بس ہو رہے نا۔
فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، تو اے میرے ماں جائے فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پر میرے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ یہ جتنے ہیں نا کل خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو آج دونوں بھائی میں ہو گئی نا بڑائی، خوب ٹوپی ادھر سے ادھر ان کی ہاں کہو مولوی صاحب گردن وردن درد کر رہی کہ نہیں؟ ارے آپ کو ایسے نہ ہنستے ہیں لوگ، الفاظ اور جملے چھوڑ کر تو ہنستے ہیں نا، تو ایسا مت کیجئے کہ لوگ میں دشمن مجھ پر ہنسیں۔ آپ کے اس سلوک میں سے ہر سلوک پر تبصرہ ہوگا اور پھر میری کھلی اڑائی جائے گی۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں میں سے کے ساتھ مت بنائیے۔ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میں بڑی صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اس ظلم میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اب حضرت موسیٰ کو غصہ تو ضرور تھا مولانا، لیکن بھائی نے اس غصے کے باوجود جس پیار بھرے اور محبت آمیز اسلوب میں اپنے بھائی کو متوجہ کیا، بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو سخت ناراض ہوتے ہیں، لیکن جس پر ناراض ہوتے ہیں کوئی ایک ادا اس کی ایسی سامنے آ جاتی کہ اسی دم مسکرا دیتے آئے تھے مارنے کے لیے اور کود کر کے گود میں بیٹھ گیا، بس کود کے گود میں بیٹھ گیا، مسکراہٹ شروع ہو گئی۔ نہیں ہوتا؟ چھوٹے بھائیوں کو اپنے کھلایا ولایا ہوگا تو اس کا تجربہ بہت ہوا، جب بہت ناراض آپ ہوتے ہیں بس وہ آپ کی ٹفیاں چھین لیتا ہے، ہنسی آ جاتی، ختم، غصہ ختم۔ تو حضرت ہارون کی ٹافی پہ موسیٰ کا غصہ ہرن، اور فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، قال رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ ایک تو میں قبل از وقت چلا گیا جس کی وجہ سے فتنے کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا، یہ ایک میری اجتہادی غلطی تھی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ دوسری غلطی میری یہ کہ جرم میرے بھائی کا نہیں مگر آ کر کے میں نے اس کے ساتھ تھوڑا سخت انداز اختیار کیا، مناسب نہیں۔ یہ بھی میرے بھائی ہیں بھائی، باہر کے تو ہیں نہیں، کہیں بھائی ہیں کہیں بیٹے ہیں۔ ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کی اس فتنے کو روکنے میں تو معاف کر دے۔ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، اپنے کو اور اپنے بھائی سب کو شامل کر لیا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بڑا رحم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والوں کا رحم فرمانے والا ہے، یعنی اگر تو رحم فرما دے تو ہماری ان غلطیوں پر پھر سے پردہ پڑ سکتا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک وہ جنہوں نے بچڑا بنایا ان کو تو ان کے رب کا غضب پہنچے گا، یہ طے ہے، یہ تو معلوم ہے۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بھی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ کہہ کر کے بتا دیا کہ سنو، جتنے افطرا کرنے والے ہیں سب کا انجام یہی ہونا ہے، ہم سب کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات صرف سامری اینڈ کمپنی تک محدود نہیں ہے، اس طرح کی حرکتیں کرنے والے سب اسی مرحلے سے گزریں گے اور سب کو ایسی ہماری طرف سے سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ،
لیکن جنہوں نے غلطیاں کا سیئات جانتے ہیں سیئات سیئات مانے سیئات کے مانے جیسے ہم نے کسی کو گالی دے دی یہ سیئہ ہے، جیسے آپ نے کسی کو قتل کر دیا سیئہ ہے، ارے جرم اور سیئہ میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں بڑے گناہ کو نہ، چھوٹے گناہ کو سیئہ کہتے ہیں، چھوٹے گناہ کو، بڑے نہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے سیئات کیے یعنی بھیانک جرائم نہیں کیے، چھوٹی موٹی غلطیاں کی ہیں، ثم تابوا من بعدها، پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی ہے۔ سنیے، کوئی کسی کو قتل کر دے معاف نہیں ہوگا جب تک وہ خود نہ معاف کرے، کیونکہ وہ سیئہ نہیں ہے۔ ہاں چھوٹی سی غلطی اگر کسی نے کر دی ہے تو جیسے سنت نہیں پڑھی ہے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ مطلب نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھو، سیئہ چھوٹی چھوٹی غلطی۔ ثم تابوا من بعدها، اور پھر اس سیئہ کے بعد توبہ کر لی، اللہ سے رجوع کر لیا، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بلا شبہ تمہارا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب سیئات توبہ سے معاف ہوتی ہیں، کبائر توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ قتل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جانا ہے، بچ نہیں سکتے۔ چوری کی ہے ہاتھ کٹے گا، بچ نہیں سکتا۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ بڑے بڑے گناہ اور جرائم کرتے رہیے بعد میں معافی مانگ لیں گے، نہ تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کہتے ہیں شام کو میں پیا صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ایسے جنت نہیں ملتی، موقع ملا پی لیا اور پھر توبہ کر لی، اچھی توبہ ہے تو۔ بلا شبہ تمہارا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے، مگر یاد رہے کہ سیئات کے بارے میں توبہ کے بعد معافی کی امید رکھیے، کبائر کے سلسلے میں پہلے ہی سے محتاط رہیے، نہیں تو گاڑی پھنس جائے گی۔ ایمان لا لایا ہو کوئی کافر ہو نہیں جانتا، اس کا میٹر دوسرا ہے، لیکن مومن ہو چاہے کچا ہو چاہے پکا ہو، اگر وہ جان بوجھ کر معلومات کے باوجود بھی جرائم کرتا ہے وہ نہیں بچے گا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، اب یہاں غصہ تو ٹھنڈا ہو ہی گیا، اب اتنی دور کی بات بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ غصہ ٹھنڈا بیچ میں ہو گیا نا، تب اتنی دیر کے بعد اس کو کہنے کی کیا ضرورت؟ وہ بات ہو گئی، اب ایک اور بات بتائی جا رہی ہے لما سکتا کے ذریعے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ سے غضب ساکت ہوا، غضب چپ ہوا کیا مطلب؟ غصہ ٹھنڈا ہوا۔ جب غضب کے ساتھ سکتا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ہی نہیں اترا، غصے میں جو بول رہے تھے وہ بھی بند۔ سمجھا آپ نے؟ الفاظ کا استعمال بلا وجہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ غیر ضروری الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ غصہ ہی نہیں ٹھنڈا ہوا، غصے میں جو بڑبڑا رہے تھے وہ بھی بند۔ اخذ الالواح، تو پھر سے تختیوں کو اٹھایا۔ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اتنا کس کے پھینک دیا تھا کہ ٹوٹ گئی تھی تختی، پتہ نہیں کہاں سے تورات میں اس کو سبوں نے داخل کر دیا ہے۔ اتنا کس کے پھینکا
کہ تختی ٹوٹ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سنکی تھے کیا؟ کیوں اس طرح کی بکواس کرتے ہو؟ ان کے تعلق سے مطلب آدمی آپے سے باہر ہو جائے، یہ پیغمبروں کا مزاج نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو غصہ ور ثابت کرنے کے لیے ایک تو فلسفہ یہ گڑھا کہ اتنا کس کے اٹھا کے پھینک دیا کہ یہ تختی ہی ٹوٹ گئی. ایک یہ بھی کہ حضرت موسیٰ کے پاس جب وہ آیا فرشتہ روح قبض کرنے والا، مارا ایک تماچا، اس کی آنکھیں باہر آ گئی. لگتا ہے جیسے کوئی پاگل آدمی تھے. کیا تصویر کھینچ رہے ہیں؟ ایک پیغمبر کی تصویر کھینچ رہے ہیں، وہ بھی حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کی. ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں کہ وہ غصے سے بے قابو ہو جایا کرتے تھے اور پھر فاول ہو جاتے تھے. ایسا کچھ نہیں، سب غلط ہے. بس اخذ الالواح کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جو لے کر کے آئے تھے ایسے کر دیا، ٹوٹ گئی کیا. پھر غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر اٹھا لیا اسے. وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین آمنوا لربہم یرہبون. اور اس تورات کے یا ان الواح کے نسخوں میں، نسختن سے مراد اس نسخہ سے مراد مجموعہ، اور نسخہ مجموعہ کے معنی میں اب بھی بولا جاتا ہے. اس کے مجموعے میں ہدا تھی. ہدا کا مطلب زندگی گزارنے سے متعلق ہدایات اور رہنمائیاں، اصول اور ضوابط. سمجھے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اور ان کے لیے رحمت جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اپنے رب سے ڈر کر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، اس کتاب کے اندر یہ بات بھی موجود تھی کہ گھبرائیں نہیں. اگر بتقاضائے بشریت ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ان پر رحمت فرمائے گا اور جنت ان کو نصیب کرے گا. یہ ہے رحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون. تو تورات ایک بڑی جامع اور مکمل کتاب تھی اپنے عہد کے لحاظ سے. یہ اور بات ہے کہ قرآن مجید کی جو جامعیت ہے وہ کسی کتاب کی نہیں ہے، تاہم قرآن سے پہلے. ارے بھئی ایسے ہی سوچئے نا، ہمارے یہاں اسلام میں جو اصول و ضوابط بنے ہیں مدرسۃ الاصلاح کو چلانے کے لیے، آج سے 20 سال پہلے کم رہے ہوں گے، اس سے 20 سال پہلے اور کم رہے ہوں گے. اور میں نے تو نظام القرآن میں شائع کر دیا ہے، سن 1912 میں جو دستور بنا تھا وہ اور کم ہے. 3 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے. یہ دفتر کا اتنا بڑا نظام بھی نہیں تھا، صدر صاحب کل کرتے تھے اس وقت جب ہم لوگ پڑھانے آئے ہیں تب اکیلے. پھر بعد میں نائب صدر کی ضرورت محسوس کی، یعنی اس کو بھی کچھ کام دیا گیا. پھر بعد میں ایک چپراسی کی ضرورت محسوس ہوئی، کم از کم کچھ کام ادھر ادھر والا وہ کر لیا کرے، ورنہ طلباء سے گھنٹی لگوا لی جاتی تھی، بھائی جاؤ گھنٹی لگا دو. پھر کلرک کی ضرورت محسوس ہوئی تو غیاث الدین صاحب آ گئے. پھر مزید ایک آدمی کی ضرورت محسوس ہوئی تو ضیاء الاسلام صاحب آ گئے. نیچے الگ سے ضرورت محسوس ہوئی، حضرت سلطان وہاں چلے گئے، اسرائیل صاحب یہاں آ گئے. ہوتا ہے نا، وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، ضروریات بڑھتی جاتی ہیں تو ہدایات بھی. تو قرآن مجید میں ہدایات جتنی زیادہ ہیں اتنی تو نہیں تھی، مگر اس سے پہلے، مگر اس سے کم ایک جامع کتاب تورات تھی. اس سے پہلے، اس سے کم مگر جامع کتاب صحف ابراہیم. اور توقع یہی ہے کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو کتاب ملی ہوگی وہ اس وقت تک کی سب سے جامع کتاب رہی ہوگی. تو اب کوئی سلسلے میں کچھ بات پوچھنا ہو تو بتائیں.